من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عزیزم ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج کے جناب ویلاگ کے حوالے سے جو بات آپ سے کرنی ہے کہ 2 دن ہو گئے ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان میں فل بینچ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے یا سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی اس کی سماعت کرا تھا۔ تو 2 دن کی ہیئرنگ جو ہے وہ آپ نے ٹیلی کاسٹ بھی دیکھ لی اور اس کے اوپر آپ نے تبصرے بھی سن لیے۔ میں کوئی یا اس کے اوپر جو اس کی رودوات جو ہے جو مختلف کورٹ رپورٹر ہیں انہوں نے اپنے وی لاگس میں اور آپ نے ٹی وی کے اوپر بھی اس کے اوپر ڈیٹیل پروگرام سن لیے تھے۔ میں کوئی آپ سے اس 2 دن کی سماعت کی کوئی تفصیل نہیں شیئر کروں گا۔ اور اسی طرح کل جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کو اڑا کے رکھ دیا اور سائفر میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کر دیا۔ تو ان 2 موضوعات کے اوپر میں کچھ بات کرنا چاہوں گا، کچھ ایسے اینگل جو اب آپ کو کسی جگہ سننے اور دیکھنے کو نہیں ملے۔ چلیں پہلے آ جاتے ہیں جی سائفر کے اوپر۔ اب سائفر کا فیصلہ آ گیا، مطلب میرے لحاظ سے یہ کوئی غیر متوقع فیصلہ تو نہیں تھا، لیکن بہت سارے وی لاگرز اور مین میڈیا کے وہ صحافی جن کا ٹلٹ جو ہے وہ حکومت کی طرف ہے یا کچھ خاص لوگوں کی طرف ہے، تو وہ بڑے حیران ہیں کہ جی یہ جو ہے کیسے سزا جو ہے وہ معاف کر دی گئی اور بری کر دیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جی اچھا کل سے نا میری مطلب لا علمی کہہ سکتے ہیں آپ، میں نے کسی کوئی جیورسٹ یا کسی وکیل یا کوئی کرمنل لا کا کوئی ایکسپرٹ اس فیصلے کے اوپر بات کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے جو تبصرے سنے وہ یا تو کورٹ رپورٹرز کے تھے یا وی لاگرز کے تھے یا عام طور پر جرنل صحافیوں کے تھے۔ تو مطلب ان لوگوں کی باتیں سن کے نا مجھے تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ لا کی پروسیڈنگ سے یا کورٹس کی ورکنگ کے حوالے سے ان لوگوں کا کوئی ان ڈیپتھ نالج نہیں ہے۔ ہمارا ایک تاثر بے بڑا عام ہے، اس تاثر کے بنانے میں انفارچونیٹلی ہماری عدلیہ کا بھی رول ہے کہ ہمارے یہاں عدلیہ جو ہے وہ صحیح فیصلے نہیں کرتی۔ عدلیہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ کوئی فیصلے اس نوعیت کی کرتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کوئی فیصلے عدالتیں نہیں کرتی، کہیں اور ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے۔ تو اچھا یا یہ کہ جی ہمارے جج بکے ہوئے یا ہمارے ہاں ایک اوور آل تاثر یہ ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے بشمول ہائر اور لوور جوڈیشری یہ ساری کی ساری لگتا ہے بکی ہوئی ہے اور یہ ایسے ہی کام کرتی ہے۔ انفارچونیٹلی یہ تاثر کچھ اس نوعیت کا ہے کہ اب ہر بندہ اس طرح کی باتیں کرتا نظر آتا ہے کہ جی عدالتوں میں پیسے دے کے کام ہوتا ہے۔ بیسیکلی ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ فیکٹ ہے، تو لیکن بات یہ ہے جو اصل چیز ہے جس کو بدقسمتی سے اس کو کوئی پاکستان میں جوڈیشری سے ریلیٹڈ یا کوئی بار سے ریلیٹڈ لوگ بھی اس کو صحیح طریقے سے الیبوریٹ نہیں کر رہے۔ یہ کہ جج جناب کوئی بھی کسی بھی عدالت کا ہو، چاہے لوور جوڈیشری کا ہو یا ہائر جوڈیشری کا ہو، وہ کوئی زبانی بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرتا کہ وہ کوئی فیصلہ کہہ دے جی یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا۔ وہ بنیادی طور پہ فیصلہ جو ہے وہ ریٹن ہوتا ہے اور ریٹن فیصلے میں اس ساری وجوہات کا ذکر ہوتا ہے کہ جس کی بیس پر وہ کسی کی حق میں یا کسی کی مخالفت میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم چلیں فرض بھی کر لیں کہ ہمارے ہاں عدلیہ پیسے دے لے کر فیصلے لکھتی ہے یا دباؤ میں لکھتی ہے تو بات یہ کہ وہ جو ہے اس تحریر میں نظر آئے گا۔ تو اب انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ مختلف نوعیت کے اچھا پھر اس میں جو بڑی ایک اہم چیز ہے پروسیکیوشن یعنی استغاثہ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ استغاثہ بنیادی طور پر
کسی کے خلاف جو چارج ہے اس کو فریم کرتا ہے، اور اسی فریم شدہ چارج کی بنیاد پر آگے کورٹ کی پروسیڈنگز چلتی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں استغاثہ کا جو فریم شدہ چارج ہوتا ہے نا، وہ بھی کوئی اتنا مؤثر نہیں ہوتا۔ اچھا، لوور جوڈیشری میں یا ٹرائل کورٹ میں جو چیز پریزنٹ ہوتی ہے وہ آگے کی بیس پہ وہی چلتی ہے، مطلب ہائر جوڈیشری میں وہی چیزیں اسی پہ ریلائی کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگلی دفعہ جا کے وہاں چارج بھی نیا پیش کر دیا جائے گا یا کوئی نئی امینڈمنٹ کر دیے جائیں گی۔ ٹرائل کورٹ اگر ایک چیز کا فیصلہ کرتی ہے تو جو اس کے آگے جا کے پھر وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کے لیول پر جا کر اس پر جو ہے اپیل ہوتی ہے، اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ وہ بیسیکلی اس ٹرائل کورٹ کے دیے ہوئے فیصلے کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جی جیسے میاں محمد نواز شریف کے خلاف نیب کورٹ کا فیصلہ آیا اور بعد میں ہائی کورٹ میں وہ فیصلے میں وہ بالکل کلیئر ہو گئے، ہم کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی عدالت بکی ہوئی تھی۔ اسی طرح عمران خان صاحب کے کیس میں بھی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا جو کہ اس سمے توشہ خانہ میں پہ تھا، پھر اب یہ سائفر میں ہے۔ تو اب ان دونوں کو اس ہائی کورٹ کے لیول پہ توشہ خانہ تو معطل ہو گیا تھا، اور اس میں عمران خان صاحب سائفر میں بری ہو گئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ بھی اب یہ تاثر بھی ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا اور انہیں بتایا کہ ان کے اوپر مختلف نوعیت کے دباؤ ہیں، اور ان خاص نوعیت کے کیسز کا ذکر بھی کیا کہ جن کی وجہ سے ان کے دباؤ ہیں۔ تو اسی سے ملتے جلتے مطلب یہ کیسز تھے جس میں اب عمران خان صاحب بری ہو گئے۔ تاثر یہ جاتا ہے کہ جناب کیونکہ انہوں نے لیٹر لکھا تو اب وہ ان کے فیور میں ہیں، اس لیے۔ اور بدقسمتی سے اس تاثر کو پروموٹ کرنے میں ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ بھی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جس تاثر کو پروموٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ججوں کا انکلینیشن ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے نے جو فیصلہ دیا ہے، یہ فیصلہ بھی تحریری فیصلے کی صورت میں آئے گا، اور اس میں وہ ساری وجوہات بھی شامل ہوں گی۔ اچھا، اگر یہ فیصلہ کسی کو پسند نہیں ہے یا مطلب جو متاثرہ فریق ہے، تو وہ متاثرہ فریق اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا، اور اگر وہاں جائے گا تو وہاں بھی جا کے اس کیس کو دیکھا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جب اتنی جگہوں پہ جائے گا تو کہیں نہ کہیں کوئی تو آنکھیں کھول کے وہ دیکھ لے گا کہ کیا چیز میرٹ پہ ہوئی تھی، کیا چیز نہیں تھی، کیا چیز جس کو پہ مطلب جو چارج لگایا جاتا تھا کیا وہ واقعی وہ چارج بنتا تھا، اور آیا کیا اس پہ جو سزا دی گئی تھی وہ اکارڈنگ ٹو دا لا تھی یا نہیں تھی۔ بس سو سمپل۔ تو بات یہ کہ انفارچونیٹلی ہماری ٹرائل کورٹس میں جو کیسز بنائے جاتے ہیں اس میں استغاثہ جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے نہیں کرتا، یا پتہ نہیں وہ نہیں کرتا، یا ایویڈنس نہیں ہوتی، یا پھر ایک غلط پرسیپشن ہوتی ہے، یا شاید یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ سارے کیسز ٹائم پاس کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ فیصلے کویش ہو جاتے ہیں، اور وہ اس میں متاثرہ فریق جو ہے نا بری ہو کے نکل آتا ہے۔ قوم ہماری پھنسی ہوئی ہے۔ اب کل سے جب سے یہ فیصلہ آیا ہے پی ٹی آئی سے وابستگان جو ہے وہ بہت خوش ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی ججوں نے خان صاحب کو فیور دی ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جناب دوسرے اسپیکٹ کی طرف۔ دوسرا اسپیکٹ 2 دن ہو گئے طویل ہیرنگ جو تھی سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں جو کہ انہیں نہیں ملیں، اور نہیں ملیں صرف نام کویسچن یہ کہ نہیں ملیں، بلکہ وہ نشستیں جو تھیں وہ دوسری پارلیمنٹ میں موجود اسمبلی میں موجود دوسری پارٹیوں کو مل گئی۔ اب اس پہ سنی اتحاد کونسل سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا تھا، اور وہاں پھر جو ہے پچھلے مہینے 3 رکنی بینچ جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ تھے، اور انہوں نے ایک ہی دن میں اسی وقت جو ہے الیکشن کمیشن کے اس اور پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو معطل کر دیا، جس کے تحت کہ ان مخصوص نشستوں کو
دوسری پارٹیوں میں دیا گیا تھا۔ میرا بات کوئی لمبی رکھی نہیں انہوں نے اسی دن میں، اور اس کے بعد اس معاملے کو کہ آیا یہ سیٹیں کس کو ملیں گی، اس کے لیے معاملہ سپریم چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیج دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پہ فل کورٹ بنایا تھا، اس پہ کافی جو ہے چیزیں سامنے آئیں۔ تو اس حوالے سے جسٹ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ پہلا دوسرا موقع ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے بعد کہ فل کورٹ جو ہے اب وہ بیٹھا ہے کسی معاملے کو دیکھنے کے لیے، کسی پٹیشن کو دیکھنے کے لیے۔ تو پہلا تھا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر تھا اس میں بیٹھے تھے، تو اب یہ دوسرا موقع ہے کہ جناب جب فل کورٹ جو ہے وہ ایک پٹیشن کی سماعت کر رہا ہے، تو اس سے پیشتر جب یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ بینچ کو کیا ہوگا، تو 3 رکنی کمیٹی ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور سینئر 2 موسٹ جو جج نمبر 2 اور نمبر 3 سینیارٹی کے، وہ بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ بینچز کس طرح کے تشکیل دیے جائیں گے۔ تو اس میں ایک پہلا جو ہے اختلافی نوٹ اب تک نظر آ گیا، کیونکہ اب جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں۔ تو اب منیب اختر صاحب نے ڈسنٹ کیا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ فل کورٹ بیٹھے۔ ان کی اوپینین یہ تھی کہ 3 رکنی بینچ نے پہلے یہ کیس سنا تھا، تو اس میں وہ کہتے تھے مزید 4 جو ہے سینئر موسٹ ججز شامل کرنا چاہتے تھے۔ 4 سینئر موسٹ ججز کو دیکھیں تو اگر قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ فریدی، یہ ہو گئے، مطلب 4 یہ ہو گئے، اور 2 آلریڈی تھے اس میں، تو اس میں سینئر موسٹ جج میں جسٹس امین الدین شاید آتے تھے۔ تو مطلب 4 ججز جو لیے جاتے اس میں سے جسٹس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ فریدی اور جسٹس امین الدین خان۔ تو اگر اس طرح کی کنسٹیٹیوشن کو دیکھتے 7 رکنی، تو اس 7 رکنی سے معاملہ جو ہے وہ مطلب 3 ججز نے تو آلریڈی وہ معاملہ اڑا دیا تھا، تو ایک آدھ جج اور مل جاتے، اور جسٹس یحییٰ فریدی بھی موسٹ لائکلی ایسا تھا کہ وہ اسی میں ہوتے، جسٹس منیب اختر بھی، تو اس طرح شاید یہ معاملہ اس طرح بنتا کہ یہ 4-3 سے کوئی فیصلہ ایسا آ جاتا، اور اس میں پی ٹی آئی کو، سنی اتحاد کونسل کو اس کی نشستیں مل جاتی۔ تو لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے یہاں ڈیفر کیا، اور جسٹس منصور علی شاہ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح 3-2 سے یہ ہوا کہ فل کورٹ بنا دیا گیا۔ اب فل کورٹ تو بن گیا، اب یہ پہلی دفعہ تھا جب 3 رکنی کمیٹی میں کوئی ڈسنٹ ہوا۔ تو جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو تھا اس کا فیصلہ آیا تھا، تو اس میں کچھ ججز نے، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن تھے، جسٹس منیب اختر تھے، اور جسٹس عائشہ ملک تھیں، اور جسٹس تھے، کیا نام تھا ان کا، مظاہر علی نقوی اور جسٹس شاہد وحید، یہ انہوں نے اختلافی نوٹ لکھے تھے۔ تو ان میں سے ابھی کچھ عرصہ پیشتر جسٹس شاہد وحید کا اختلافی نوٹ سامنے آیا، اور انہوں نے کوئی ایک ایسی بات لکھی جو بڑی معنی خیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر روسٹر بنانے کا اختیار 3 رکنی کمیٹی کو پاس جاتا ہے، تو کمیٹی کے 2 رکن اگر یہ بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اسلام آباد کے مین اس کی بینچ کی بجائے وہ کسی رجسٹری میں جا کے بیٹھیں اور اسلام آباد میں نہ بیٹھیں، تو کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ فیصلہ ماننا پڑے گا؟ تو لگتا ہے یہ صورتحال اس دفعہ بننے والی تھی۔ اگر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر یہ طے کر لیتے کہ اس بینچ میں چیف جسٹس پاکستان نہ بیٹھیں، کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس بینچ سے دستبردار ہونا پڑتا؟ اب بینچ میں جناب کل سے بڑا تذکرہ ہو رہا ہے، ہمارے وی لاگرز، یوٹیوبرز اور ہمارے میڈیا کے لوگ بڑے اچھل اچھل کے کہہ رہے ہیں، دیکھیں جی جسٹس منصور علی شاہ کی خاص طور پہ جسٹس ثمین اللہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کے جو کامنٹس ہیں
پروسیڈنگ کے اوپر، اس کے اوپر بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں جی وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ اس طرح بات کی، انہوں نے اڑا کے رکھ دیا۔ آج کی ہیئرنگ میں بھی جسٹس منیر اختر اور جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا انپٹ نظر آیا۔ اس میں تھوڑی بہت جو ہے بات وہ جو ہے جسٹس شاہد وحید نے بھی کی، ڈاکٹر عائشہ ملک بھی جسٹس عائشہ ملک بھی پوچھتی رہیں، اور جسٹس امین الدین نے بھی کچھ سوال کیے، جسٹس محمد علی مظہر بھی بڑے ایکٹیو رہے، لیکن بینچ کے باقی، بلکہ حیران کن طور پر 2 دن سے میں نے جو پروسیڈنگ جتنی دیر دیکھی ہیں، جو مجھے موقع ملا، تو جسٹس یحییٰ آفریدی خاموش ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی سپریم کورٹ آف بینچ میں ایک ایسے جج ہیں جو ہر دفعہ اپنے کسی نہ کسی نوعیت کی اپنی آبزرویشن سے فیصلوں میں چونکا دیتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا جو فیصلہ جو ہے، یہ بعد النظر میں مجھے کوئی اتنا آسان نظر نہیں آ رہا کہ ممکنہ صورتحال یہ کہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے۔ کیا آیا یہ مخصوص سیٹیں پی ٹی آئی کو ملیں گی؟ کیا آیا سیٹیں پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی؟ اگر پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی تو کس کو ملیں گی؟ تو یہ ہیں 3 ممکن صورتحال۔ تو اب جب کہ 2 دن کی سماعت ہو چکی ہے، تو ان 2 دنوں میں بینچ نے جو سوالات اٹھائے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ معاملہ کہیں پی ٹی آئی کے کیونکہ دیکھیں بات یہ کہ یہاں صرف جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ کو صرف نہ دیکھیں کہ 13 رکنی بینچ ہے، اس میں ایک اور صاحب جو ہے جنہیں میں کوئی صحافی تو کم سمجھتا ہوں، ٹاؤٹ زیادہ سمجھتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 7-6 سے فیصلہ آئے گا، یعنی 7 اس فیور میں کہ پی ٹی آئی کو نشستیں نہیں ملیں گی، اور 6 کہیں گے جس نشستیں ملیں گی۔ اچھا، میں نے اب اس بات دیکھی، ابھی اس وقت تو میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ قاضی فائز عیسیٰ اور کی کل جسٹس منیر اختر کے ساتھ ایک تھوڑی سی چپکلش بھی ہوئی، جب انہوں نے جو لائر ہیں فیصل صدیقی نے کہا کہ جناب کہ اگر میں ایسی سطح پہ کھڑا ہوتا تو میں تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب کہ پھر آپ لوگوں نے اگر سوال کرتے ہوئے اپنا ایک مائنڈ بنایا ہوا ہے تو پھر آپ فیصلہ کر لیجئے، میں دلائل نہیں دیتا۔ تو اس پہ جسٹس منیر اختر نے اس پہ ایک اچھا خاصا کامنٹ دیا تھا، جو یقین طور پہ بڑا ڈسکشن میں آیا، اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے۔ جب بھی جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی فل کورٹ بنا تھا، تب بھی جسٹس منیر اختر اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان تھوڑے سے ناخوشگوار نوعیت کے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس منیر اختر کو اپنے ساتھ کسی بینچ میں نہیں بٹھایا۔ جسٹس اطہر من اللہ کو بٹھایا کرتے تھے، لیکن پچھلے جو الیکشن کے فیصلے کے بعد سے جسٹس اطہر من اللہ بھی اب کوئی ان کی اس لسٹ میں نہیں ہے۔ اب بہرحال جی آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ایسی بات کی، مجھے ان کی اس سادگی پہ وہ انقلاب فرانس کے زمانے کی وہ بات یاد آئی کہ جب شہزادی نے پوچھا کہ یہ لوگ شور کیوں مچا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کو روٹی نہیں ملی۔ انہوں نے کہا جی روٹی نہیں ملی تو پھر کیک کھا لیں۔ ویسے کہ قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ جی بلے کے فیصلے میں کہاں لکھا تھا کہ ان کو بلے کا نشان نہیں مل سکتا؟ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار اپنے ریٹرننگ آفیسر کو جا کے کہہ دیتے کہ جی مجھے بلے کا نشان دے بات، اور اسی بات کو جسٹس منیر اختر، جسٹس عائشہ ملک نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بتایا کہ جناب والا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی وائلیشن ہو جاتی، پھر فیصلہ قائم نہ رہتا کہ جب آپ نے پرٹیکولرلی ان کو سمبل جو ہے جب نہیں دیا تو وہ سمبل اس لسٹ سے نکال دیا گیا جو سمبل کی لسٹ تھی۔ اچھا، اب آج، بلکہ آج بھی کل بھی 13 جنوری کے فیصلے کے حوالے سے مختلف پیرائے میں اس کا ذکر ہوا، اور آج قاضی صاحب نے اس کے اوپر ایک اپنا ایک ڈیفینسو نوٹ بھی دیا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کیونکہ جب دیکھیں اس پہ فائنل فیصلہ آئے گا، ابھی میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ فائنل فیصلہ کیا آئے گا، لیکن مجھے آج کی پروسیڈنگ سے یہ بات لگی کہ جب یہ فائنل فیصلہ آئے گا تو اس میں 13 جنوری
2024 کے فیصلے کی ایک نئی ویریشن بھی اب دیکھنے کو ملے گی کہ اور اس میں اب کہیں مجھے یہ اندیشہ آتا ہے کہ اس پٹیشن میں کہیں پی ٹی آئی کے ساتھ پھر دوبارہ ہاتھ نہ ہو جائے، کیوں ججز جو ہیں وہ ابھی بھی پروسیجرل معاملات میں پھنسے نظر آتے ہیں، خاص طور پہ پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے، پارلیمانی پارٹی کے حوالے سے، پھر اس بات کے حوالے سے کہ آزاد ارکان تھے، آزاد تھے یا نہیں تھے، آزاد تھے تو انہوں نے پی ٹی آئی کو کیوں نہیں آپٹ کیا، وہ سنی اتحاد کی طرف کیوں نہیں گئے؟ پھر لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اس میں بال کی کھال نکلے گی اور کہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کہیں اور ہاتھ نہ ہو جائے، بلکہ آج تو جمال خان مندوخیل صاحب نے ڈیفیکشن کلاس کے حوالے سے بھی ایک نقطہ نکالا، کہیں ہو نہ ہو کہ یہ نقطہ بھی کہیں اور جگہوں پہ آپٹ ہو جائے اور کہیں پی ٹی آئی کو اس، کیونکہ مجھے کوئی بات اتنی وہ نہیں لگ رہی، میں ان مطلب کہیں میری کوئی سینس ہے جو مجھے کہہ رہی ہے کہ ان تبصروں پہ نہ جائیے، جب فائنل فیصلہ آئے گا تو وہ اس میں دیکھیں گے کہ اس کی کیسے کہاں انٹرپریٹیشن ہوتی ہے۔ ابھی مزید معاملہ جو ہے وہ کوئی 10-12 نہیں، کم و بیش کوئی 20 ایک دن کے لیے آگے چلا گیا ہے، اور اگلے اس کو 2 دن میں ان کا ڈیسیجن ہے کہ 2 دن کے اندر اس کو فائنل بھی کرنے جا رہے ہیں، تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جو بظاہر لگ رہا ہے کہ جی کہ دیکھیں قاضی صاحب کے کیونکہ جسٹس محمد علی مظہر نے بھی اس پہ ایک کامنٹ کیا کہ انہوں نے کہا جی اس فیصلے کے خلاف جو ریویو پٹیشن ہے وہ سٹل وہ بھی پینڈنگ پڑی ہے، تو کیا آیا اس پہ کو بھی اس کے ساتھ لے لیا جائے، تو اس کو بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کا جب فیصلہ آئے گا تو کیونکہ اس میں بات گھوم پھر کے 13 جنوری 2024 کے فیصلے کی آتی ہے یا بلے کے نشان لینے کی، تو جسٹس جمال خان مندوخیل بھی کل بھی اس موضوع پہ بات کرتے رہے، آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اس پہ اپنا کوئی ڈیفینس دیتے رہے، اور جو ہے جسٹس محمد علی مظہر بھی جو کہ اس میں تھے انہوں نے بھی اس موضوع پہ اپنا کوئی انپٹ دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک نئی تشریح اس فیصلے کی آئے اور کہیں پی ٹی آئی کے ساتھ پھر ایک دفعہ ہاتھ نہ ہو جائے۔ جب یہ سماعت کنکلوڈ ہو رہی تھی تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے سلمان اکرم راجہ سے پوچھا کہ آپ نے جو لاہور ہائی کورٹ میں گئے تھے تو اس کے خلاف آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ نے کوئی اپیل دائر کی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگا آپ نے اپیل دائر کی ہوتی تو آج آپ کو بڑا ریلیف ملتا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی بھی بہت سارے ہاتھ ہونے باقی ہیں۔ پی ٹی آئی بھی کافی عرصے سے جو اس صورتحال سے دوچار ہے، مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آتا ہے کہ جنگل میں کوئی ایک اصول طے ہوا کہ جو بڑے جانور ہیں چھوٹے جانور سے پاس پرس کر سکتے ہیں، تو بندر نے خرگوش سے پوچھا کہ تم نے، اس کو پوچھا نہیں بلکہ چپیٹ ماری، انہوں نے پوچھا مجھے چپیٹ کیوں ماری خرگوش نے، تو اس نے کہا جی تم نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ تو خرگوش نے کہا کہ میں نے ٹوپی اس لیے نہیں پہنی کہ میرے کان ہیں۔ تو اگلے دن بندر نے پھر اسے خرگوش کو روکا اور اسے چپیٹ مار دی۔ اس نے پوچھا کیوں چپیٹ ماری ہے؟ نے تم نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ تو خرگوش جو ہے شکایت لے کے جنگل کے بادشاہ کے پاس گیا، اسے سارا بات بتائی، تو شیر نے بندر کو کہا کہ دیکھو ایسا نہیں ہوتا، اور بھی طریقے ہیں بات پوچھنے کے، تم مثلا سموسہ منگاؤ، اسے کہو چٹنی لائے، اور اسے چٹنی ساتھ لایا ہے، نے چٹنی کون سی ہے؟ املی والی، میں نے تو میٹھی مانگی تھی، چپیٹ مار دو۔ اگلی دفعہ پھر اسے پوچھو چٹنی، وہ اگر میٹھی لے آیا تو میں نے تو املی والی چٹنی مانگی تھی۔ تو خرگوش نے یہ ساری باتیں کہیں سن لیں، اس نے کہا سموسہ لے آؤ، سموسہ لے آؤ، نے کہا چٹنی لایا، انہوں نے کہا جی یہ املی والی، نہیں میں نے تو میٹھی مانگی تھی، انہوں نے کہا یہ آ گئی۔ بندر نے پھر چپیٹ مار دی، خرگوش نے کہا اب کیوں ماری؟ کہتے تم نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ نا یہ کہیں نہ کہیں کسی بات پہ، کیونکہ کل سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل میں کیوں نہیں گئی، پی ٹی آئی کے طور پہ کیوں نہیں آئی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں وہ کہتے ہیں جی جمال خان مندوخیل صاحب نے بڑا واضح کہا کہ جی بلے والے فیصلے کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے اور اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں پی ٹی آئی کے
پھر کہیں چپیٹ پڑنے کا کوئی مجھے اندیشہ لگتا ہے۔ بہرحال یہ جی ویلاگ تھا آج کا، اور امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، بعد میں، السلام علیکم۔